مطیع الرحمان نے زمین پر موجود اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ ان کے اہل خانہ کو کراچی میں انڈین ہائی کمیشن پہنچائیں کیونکہ وہ پاکستانی ایئر فورس کا طیارہ انڈیا لے کر جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیم ٹو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بندے کا واقعہ سنایا جائے گا جس نے راشد منہاس کا طیارہ اغوا کر کے انڈیا پہنچانے کی کوشش کی تھی اور اس پہ ناکام ہو گیا گا۔ آپ نے آج تک اور دوسرے بہت سے واقعہ تو سنے ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ مطیع الرحمان کا واقعہ اور اس کی زندگی کی ہسٹری پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے، اور وہ بھی سیمی چودھری کی زبانی۔ تو چلتے ہیں واقعے کی جانب۔ 7 ستمبر 2023 بنگلہ دیش کی آزادی سے 4 ماہ قبل کی بات ہے، جب پاکستانی فضائیہ میں لڑاکا طیاروں کے پائلٹوں کو تربیت دینے والے فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان نے 1971 کی جنگ میں مغربی پاکستان کے خلاف بغاوت کی۔ مطیع الرحمان نے 1971 کی جنگ کے دوران کراچی سے پاکستانی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ اغوا کر کے انڈیا لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کوشش میں ناکام رہے اور طیارہ انڈیا کی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے زیر تربیت پائلٹ راشد منہاس کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد پاکستان نے راشد منہاس کو ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا، جبکہ دوسری جانب بنگلہ دیش نے مطیع الرحمان کو اپنے ملک کے فوجی اعزاز ببر شیر بسترا یعنی بہترین بہادر ہیرو سے نوازا۔ مطیع الرحمان کا تعلق مشرقی پاکستان کے ایک متوسط خاندان سے تھا۔ وہ 21 فروری 1945 کو ڈھاکہ کے قریب رمنا نگر میں پیدا ہوئے اور وہیں کے پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی، جس کے بعد انہیں مغربی پاکستان میں سرگودا کے PAM پبلک اسکول میں داخل کروایا گیا۔ 12ویں جماعت کے بعد انہوں نے اگست 1961 میں پاکستانی ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی۔ انہیں جون 1963 کو جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ کمیشن کیا گیا اور وہ 1971 کی جنگ سے قبل پائلٹوں کو تربیت دینے کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ دوسری طرف راشد منہاس تقسیم ہند کے بعد فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور 1969 میں انہوں نے PFA اکیڈمی رسال پور کو جوائن کیا، جہاں انہیں ہارورڈ OT-37 طیارہ اڑانے کی تربیت دی گئی۔ پاکستانی ایئر فورس کے تاریخ دان کیسر طفیل اپنی ایک تحریر بلو برڈ 116 از ہائی جیکڈ میں لکھتے ہیں کہ کراچی میں تعینات بنگالی افسروں کو احساس ہو گیا تھا کہ پاکستانی انٹیلیجنس ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان بنگالی افسران نے طے کیا کہ وہ ایئر بیس پر موجود افسران کے ساتھ دوستانہ تعلقات جاری رکھیں گے اور کھلے بندوں آپس میں کبھی ایک ساتھ نہیں ملیں گے، لیکن اندر ہی اندر یہ منصوبہ بنا کہ وہ پاکستانی جنگی طیارے کو ہائی جیک کر کے انڈیا لے جائیں گے۔ شروع میں 1 یا 2 F-86 ہائی جیک کرنے کا منصوبہ بنا، مگر انہوں نے اسے ترک کر دیا کیونکہ زیادہ لوگوں کی موجودگی سے شک پیدا ہو سکتا تھا۔ اس تحریر میں کیسر طفیل لکھتے ہیں کہ یہ طے ہوا کہ سولو مشن پر جانے والے T-33 کو ہائی جیک کرنا آسان ہوگا۔ 20 اگست کو راشد منہاس نے اسکواڈرن کریو روم میں ناشتہ گرم کروایا۔ انہیں اس روز اڑان پر نہیں جانا تھا کیونکہ تنہا جانے کے لیے کراچی کے آس پاس موسم خراب تھا، لیکن اچانک موسم بہتر ہوا اور راشد منہاس سے کہا گیا کہ اڑنے کی تیاری کریں۔ کیسر طفیل لکھتے ہیں کہ راشد منہاس اپنا ناشتہ بیچ میں چھوڑ کر فلائٹ لیفٹیننٹ حسن اختر سے پرواز کی بریفنگ لینے گئے۔ انہوں نے اڑان کے کپڑے پہنے، جلدی سے 2 گلاب جامن کھائے اور کوکا کولا کے 2-3 گھونٹ لیے۔ مطیع الرحمان کے متعلق پاکستانی حکام کا دعویٰ رہا ہے کہ 20 اگست کو جب راشد منہاس مطیع الرحمان کے ساتھ تربیتی پرواز پر تھے تو مطیع الرحمان نے انہیں طیارے میں خرابی کا اشارہ کیا اور انہیں کلوروفارم سنگھا کر نیم بے ہوش کر دیا۔ اسی دوران مطیع الرحمان نے زمین پر موجود اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ ان کے اہل خانوں کو کراچی میں انڈین ہائی کمیشن پہنچائیں کیونکہ وہ پاکستانی ایئر فورس کا طیارہ انڈیا لے کر جا رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے شائع کردہ کتاب مون کلیڈ کے مطابق 20 اگست 1971 کو راشد منہاس تنہائی 33 کی دوسری پرواز کے ٹیک آف کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے انجن چلایا اور تمام حفاظتی تدابیر کی یقین دہانی کی۔ گراؤنڈ پر عملے نے انہیں تمیسب کا اشارہ کیا یعنی کہ وہ اڑان بھر سکتے تھے۔ گراؤنڈ پر عملے نے انہیں اشارہ کیا یعنی وہ اڑان بھر سکتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اڑان بھرنے کی تیاری کی تو ایک بنگالی انسٹرکٹر پائلٹ لیفٹیننٹ
مطیع الرحمان نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ راشد منہاس کو لگا کہ شاید انہیں آخری لمحے پر کچھ اضافی ہدایات ملنے جا رہی ہیں۔ انہوں نے طیارہ روک لیا۔ مون گلیڈ میں مزید لکھا ہے کہ مطیع کھلی ہوئی کینوپی کے ذریعے پچھلے کاکپٹ سے زبردستی اندر داخل ہوئے، طیارے کا کنٹرول چھین لیا اور اڑان بھر کے طیارے کا رخ انڈیا کی طرف کر دیا۔ اس سے پہلے کہ راشد منہاس کچھ سمجھ پاتے، طیارہ رن وے پر دوڑنے لگا۔ کیسر طویل لکھتے ہیں کہ منہاس صرف اتنا کر پائے کہ انہوں نے 11:28 پر ایئر ٹریفک کنٹرول کو پیغام بھیجا کہ ان کے طیارے کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ ان کے مطابق مطیع نے ممکنہ طور پر راشد منہاس پر دباؤ ڈالنے کے لیے پستول کا سہارا لیا، ورنہ خطرہ دیکھتے ہی انجن کو آف بھی کیا جا سکتا تھا۔ بنگالی افسر کیپٹن فرید نے اخبار ڈیلی اسٹار کے لیے 2006 کی ایک تحریر میں لکھا کہ میں دیکھ سکتا تھا کہ دونوں پائلٹ طیارے کے کنٹرول کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مجھے اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ مطیع الرحمان انڈیا جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ پیراشوٹ پہن رکھا تھا نہ ہیلمٹ۔ طیارے کی ہائی جیکنگ پر ایئر بیس میں الرٹ جاری کیا گیا۔ پاکستانی پائلٹ سجاد حیدر نے اپنی کتاب فلائٹ آف دی فالکن میں لکھا ہے کہ راشد کے پاس ٹیک آف روکنے کے لیے متعدد آپشن موجود تھے، تاہم وہ ایسا نہیں کر سکے۔ مطیع الرحمان خاصے تجربہ کار پائلٹ تھے اور انہوں نے ریڈار سے بچنے کے لیے نچلی سطح پر پرواز کی، جس کی بدولت پچھلے روانہ کیے گئے طیارے انہیں تلاش نہ کر سکے۔ تاہم بعد ازاں دوپہر کے وقت مقامی پولیس اسٹیشن سے فون موصول ہوا کہ ایک طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ ایئر انویسٹیگیشن بورڈ کی تحقیقات میں کہا گیا کہ پرواز کے دوران کینوپی کو لاک نہیں کیا گیا تھا، وہ باہری ہوا کے دباؤ میں کچھ دیر اپنی جگہ رہی، پھر پرواز کے دوران اڑ گئی اور یہ طیارے کے پچھلے حصے سے ٹکرائی، جس سے طیارہ ناک پک کے بل نیچے گرا۔ شاید اسی وجہ سے مطیع کاکپٹ سے باہر جا گرے، کیونکہ انہیں سیفٹی بیلٹ باندھنے کا وقت نہیں مل سکا تھا۔ اس حادثے کی جانچ کرنے والی ٹیم کو حادثے کے مقام سے کھلونا پستول ملا۔ راشد منہاس کی لاش طیارے کے اندر سے ہی برآمد کی گئی۔ پاکستانی حکام کا دعویٰ رہا ہے کہ راشد منہاس نے مطیع الرحمان سے طیارے کا کنٹرول واپس لینے کی کوشش کی اور اس لڑائی کے دوران طیارہ انڈین سرحد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ راشد منہاس نے جان بوجھ کر طیارے کو نیچے گرایا اور ٹھٹھہ کے قریب حادثہ ہوا۔ پاکستانی تفتیش کاروں نے بعد ازاں اپنی تحقیقات کے بعد بتایا کہ مطیع الرحمان طیارے کے ساتھ انڈیا جانا چاہتے تھے تاکہ وہ بنگلہ دیش میں اپنے ساتھیوں کی حمایت کر سکیں۔ ایئر انویسٹیگیشن بورڈ کے سربراہ گروپ کیپٹن ظہیر حسین کا بھی ماننا تھا کہ نوجوان اور کم تجربہ کار راشد منہاس کاکپٹ میں فریز ہو گئے تھے۔ جب اس وقت کے فوجی صدر یحییٰ خان کو پوری کہانی سنائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا نشان حیدر سے کم کا حقدار نہیں۔ بعد میں حکومت پاکستان نے راشد منہاس کو اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ راشد منہاس پی اے ایف کے واحد رکن اور سب سے کم عمر شخص ہیں جنہیں پاکستان میں اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ بنگلہ دیش کی تاریخ پر لکھنے والے مصنف رفیع العالم اپنی تحریر انفارگیٹیبل ہیروز آف بنگلہ دیش میں لکھتے ہیں کہ مطیع الرحمان یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ اپنی ہی سرزمین پر بطور پائلٹ بمباری کریں گے، تاہم خاندان کی طرف رکاوٹ کے باعث اس وقت جنگ آزادی میں ان کے لیے شمولیت بھی ناممکن تھی۔ رفیع العالم کے مطابق مطیع الرحمان نے مغربی پاکستان کے خلاف بغاوت کے لیے خفیہ مشن کوڈ نیم بلو برڈ کا فیصلہ کیا۔ کوئی بھی ریڈار ہائی جیک کیے گئے T-33 طیارے کو ٹریک نہ کر سکا، کیونکہ انہوں نے اسے بہت کم بلندی پر اڑایا۔ مطیع الرحمان اسے گجرات کی ایئر فیلڈ تک لے کر جانا چاہتے تھے، مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مطیع الرحمان کی لاش حادثے کے مقام کے قریب سے ملی تھی۔ رفیع العالم نے مزید لکھا کہ انہیں مسرور ایئر بیس میں 4th کلاس ملازمین کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ ایئر فورس نے 1 ماہ کے لیے ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیوں کو قید رکھا اور 19 ستمبر 1971 کو رہا کیا گیا۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد مطیع الرحمان کو بے شرط برترا کا اعزاز دیا گیا، جبکہ جیسور میں بنگلہ دیش ایئر فورس کا فضائی اڈہ ان کے نام کیا گیا۔ مطیع کی باقیات کو ابتدا پاکستان کے شہر کراچی میں سپرد خاک کیا گیا تھا، تاہم بنگلہ دیش کی حکومت کے مطالبے پر 2006 مطیع کی باقیات کو ابتدا میں پاکستان کے شہر کراچی میں سپرد خاک کیا گیا تھا، تاہم بنگلہ دیش کی حکومت کے مطالبے پر 2006 میں پاکستان میں مطیع الرحمان کی باقیات بنگلہ دیش کو واپس کیں اور بنگلہ دیش کے قیام کے 35 سال بعد انہیں ڈھاکہ میں فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ پیارے ویورز، یہ تھی مطیع الرحمان کی کہانی۔ راشد منہاس کی کہانی ہم سب جانتے ہیں، اپنے فوجی دوسرے جو ہیروز ہیں ان کی کہانیاں بھی ہم جانتے ہیں، لیکن یہ مطیع الرحمان کی کہانی کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ بنگلہ دیش کی طرف سے کا پائلٹ تھا اور یہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ مخلص تھا۔ اب حقیقت
اللہ جانتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا مخلص تھا، کیونکہ طیارے میں جو لڑائی ہوئی اس کو کسی نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، اور جو کچھ بھی تھا وہ صرف اللہ اور وہ دو لوگ ہی جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے، لیکن اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولے گا۔ اللہ حافظ۔